السلام علیکم. ڈاکٹر انور میرا نام ہے. انٹروڈکشن ٹو سوشولوجی کا کورس ہم رن کر رہے ہیں. اس کورس کا آج 14واں لیکچر شروع کرتے ہیں. یہ لیکچر ہمارے پچھلے ٹاپک کی کنٹینویشن ہے اور آج کل جو ٹاپک انڈر ڈسکشن ہے وہ سوشلائزیشن ہے. اس سوشلائزیشن کے حوالے سے آج ہم فوکس کریں گے ایجنٹس آف سوشلائزیشن. ایجنٹس آف سوشلائزیشن کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ یا وہ ادارے یا وہ گروپ جو کہ ہم بچوں کی تربیت میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں. So these are those institutions, could be groups, these could also be individuals who actually influence the training or the learning of the children. اس میں بہت سارے گروپس ہو سکتے ہیں، لائک فیملی ہو سکتی ہے، اس میں ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز ہو سکتے ہیں، اس میں ہمارا پیئر گروپ ہو سکتا ہے، اس میں ہمارا ریلیجن بھی ہو سکتا ہے، اس میں ماس میڈیا بھی ہو سکتا ہے. اور یہ تو ہم نے ایک جگہ کی بات کی ہے. اس کے علاوہ اگر ہم لائف کورس کی بات کرتے ہیں کہ پوری زندگی میں ہی سوشلائزیشن چلتی ہے، تو پھر اس میں ہماری ورک آرگنائزیشنز بھی آ جائیں گی. اس کے علاوہ اگر کھیل کا میدان ہے تو اسپورٹس کے حوالے سے اسپورٹس آرگنائزیشن بھی اس میں آ سکتی ہیں. بہت ساری ہو سکتی ہیں، لیکن براڈلی جو اہم ایجنسیز ہیں سوشلائزیشن آف چلڈرن میں اہم کردار ادا کرتی ہیں، ہم آج ان پہ بحث کریں گے. تو آئیے دیکھتے ہیں. ایجنٹس آف سوشلائزیشن، they are the people and groups that influence our self-concept, emotions, attitudes, and behavior. Self-concept, emotions, attitudes, and behavior. یہ ساری وہ aspects ہیں which are part and parcel of the personality of an individual. تو یہ ایٹیٹیوڈز جو ہیں یہ کہاں سے آ رہے ہیں، ویلیوز کہاں سے آ رہی ہیں، بیہیویئر کیسے بن رہا ہے، ان کو ان بچے میں یا سوشلائزی میں انکلکیٹ کرنے کے لیے وہ کون سے لوگ ہیں یا کون سے ادارے ہیں جو کہ اس میں کار فرما ہیں. So when we say agents of socialization, it simply means that those individuals or those people or those groups who are responsible for the inculcation of the attitudes, the values, and the particular kind of behavior patterns amongst the children. تو اس میں دیکھتے ہیں بہت سارے ادارے ہیں جیسے کہ میں نے ابھی کہا. تو آئیے ہم پہلے ایجنٹ کی طرف چلتے ہیں. ہماری اس لسٹنگ میں فیملی از دا فرسٹ ایجنٹ آف سوشلائزیشن، اور اس کو دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں فیملی ہیز اے میجر امپیکٹ. یس، آئی تھنک اس کو یہ کوئی بات ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ فیملی جو ہے وہ سب سے اہم کردار ادا کرتی ہے. وہ اس لیے بھی کہ شروع سے ہی دیٹ چائلڈ جس کی ہم پرورش کرنا چاہتے ہیں وہ تو پیدا ہی ایک فیملی میں ہوا. ہمارے پاکستان کے حوالے سے دیکھیں تو ظاہر ہے کہ فیملی اس کو لک آفٹر کر رہی ہے، فیملی کے لوگ ہی اس کے ارد گرد ہیں. تو they have the emotional attachment with the child, and by the same token we also see that the child has an emotional attachment with the members of the family or the parents. Therefore we expect کہ اس فیملی کا جو انفلوئنس ہے شروع سے ہی بلینک سلیٹ جو ہے
اس فیملی کو ملی ہے. اب اس بلینک سلیٹ پر یہ فیملی جو لکھنا چاہتی ہے وہ اس کے اختیار میں ہے. اچھی چیزیں لکھتی ہے, وہ چیزیں لکھتی ہے جو کہ سوسائٹی میں مقبول ہیں, ریکوائرڈ ہیں, تو آبویسلی اٹ ہیز مور امپورٹینس. اور اس کے بعد ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اس کا جو ایفیکٹ ہے آن دا چائلڈ, آئی تھنک دیٹس لانگ لاسٹنگ. تو اس میں بڑی اہم چیز امپورٹنٹ فیملی اس لیے بھی ہے کہ اٹس اے میٹر آف سروائیول فار دا چائلڈ. یہ فیملی اگر نہیں ہے تو بچے کے لیے سروائیو ہونا سروائیو کرنا جو ہے بہت مشکل ہے. یہ بات میں نے پہلے بھی ڈسکس کی کہ انسانی جو چائلڈ ہے وہ after its birth cannot survive on its own because it needs help of others for its feeding, for its looking after. میریکل میں تو شاید کوئی ایسا بات ہو جائے, but ordinarily it's not possible for the child, for the newborn child to survive. تو فیملی ناٹ اونلی کہ سب سے پہلے اس کے سروائیول کی ذمہ داری لیتی ہے, اور اس کے بعد یہ فیملی ہی ایسا انسٹیٹیوشن ہے جس کے ساتھ اس بچے کا سب سے پہلا انٹریکشن شروع ہوتا ہے. تو اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ فیملی از ویری امپورٹنٹ. تو لیٹس سی کہ اس میں آگے کیا ہے. It's a matter of survival for the child, and for this purposes of survival, I think it's the family which is very important. اور اس کے ساتھ اگلی بات ہے the provision of learning situations. جیسے کہ میں نے پہلے کہا کہ اس کا انٹریکشن جو ہے اس بچے کا سب سے پہلے فیملی کے ساتھ ہوتا ہے. اب the child has to learn. If we are talking about the behavior, all the behavior is part of the learning, اور learning کو ہی ہم nurture کہتے ہیں. اس nurture کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں تو میں نے پہلے کہا تھا کہ for that purpose the socializing has to be provided learning situations. And who provides the learning situations? In the first instance is the group which provides the learning situations. And ہماری اس مثال میں جو فیملی ہے, that is the first group with which or with whom the child comes in contact and with which it has an interaction. So learning situations are provided by the family. یہ learning situations automatically in the day-to-day behavior میں provide ہو جاتی ہیں. بچہ جو ہے وہ چونکہ اس فیملی کا حصہ ہے, اس کی ڈپینڈنسی ہے اس فیملی کے اوپر, اور فیملی کے ممبر جو ہیں وہ ادھر ادھر اپنے رول پلے کر رہے ہیں, اپنا کاروبار کر رہے ہیں. تو دا چائلڈ از واچنگ واٹ از ہیپننگ اراؤنڈ, اور واٹ از ہی واچنگ ایکچولی, دیز آر دی لرننگ سچویشنز, اور یہ آٹومیٹیکلی پرووائڈ ہو رہی ہے. دا ٹریٹمنٹ بائی دی ایلڈرس ٹو دی ینگرس, دا ٹریٹمنٹ بائی دا ایکولس, دا ٹریٹمنٹ بائی دا پیرنٹ ٹو دا چائلڈ, دا ٹریٹمنٹ بائی دا husband to the wife, treatment of the one family with the relatives, or treatment of the relatives, treatment of the neighbors. اور اس گھر میں اگر let's say کوئی occupation کی بات کر رہے ہیں تو وہ occupational learning situation بھی یہیں پر ہمیں نظر آتی ہے. کیسے وہ بول رہے ہیں, کیسے وہ کھانا کھا رہے ہیں, کیسے وہ اپنے گھر کو لک آفٹر کر رہے ہیں, اور اگر رورل سوسائٹی ہے تو رورل سوسائٹی میں کیسے وہ اپنے آکیوپیشن کو لک آفٹر کر رہے ہیں. آئی تھنک دیز آر لرننگ سچویشنز, اینڈ فیملی از ریسپانسبل فار دی پروویژن آف آٹومیٹک لرننگ سچویشنز. آف کورس لیٹر آن when the child is of a certain age, then for purposes of guidance the family
also provides the intentional kind of situations. Intentional situation might be for when the child starts speaking and they are now telling the child how to pronounce a particular word, or how to walk later when he starts walking. Then I think it's the family who tells the child how to take the step. اور یہ جیسے میں نے کہا کہ لرننگ سچویشن جو ہے وہ فیملی پرووائڈ کرتی ہے، جس میں دونوں ہی قسم کی آ سکتی ہیں، آٹومیٹک بھی اور انٹینشنل بھی. اس کے بغیر جو ہے ہم سوشلائزیشن کا سٹیپ آگے بڑھا نہیں سکتے، کیونکہ جیسے میں نے کہا کہ آئسولیٹڈ جو بچے رہ جاتے ہیں وہ لرن نہیں کر سکتے. اسی طرح کی مثالیں جو میں نے پہلے تو نہیں کہا، کچھ بچے ایسے بھی ملے ہیں جو کہ جیسے اینیملز کے ساتھ ملے ہیں، جنگل میں ملے ہیں، ان کو فیرل چلڈرن کہتے ہیں. تو وہ کیسے وہاں پہنچے، ابینڈن کر دیے گیا، کیا ہوا؟ اگین دے لاس دیئر پوٹینشیل فار بیکمنگ اے پارٹیسپیٹنگ ممبر آف دی سوسائٹی. سو فار دس چائلڈ who is a newborn child, who is living in the family is responsible for the provision of the learning situations. Another aspect could be begin the lifelong process of defining ourselves. That starts in the family, which means who we are, whether we are males, whether we are females, اور فیملی اسٹیٹس کی بات بھی ہم کرتے ہیں. تو ایک طرح سے فیملی جو ہے اٹ ٹیلز اس ہو وی آر. I think right in the family, right in the childhood, we try to make a distinction between a male and a female. We try to make a distinction between a child and a grown-up person. Now, who is a male and who is a female? I think this starts from the childhood, and we try to make conscious, the child is made conscious whether he is a male or she is a female. وہ جیسے کہ پہلے بات ہوئی کہ میل اور اے فیمیل is a natural kind of product. Sex اگر ہم کہتے ہیں کہ that's a natural situation, it's given by nature. لیکن جینڈر جو ہے، جینڈر از اے سوشل کنسٹرکشن. اب جب سوشل کنسٹرکشن کی بات کرتے ہیں تو یہ ہے کہ سوسائٹی ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ جس کو ہم نے میل اور فیمیل کہا اس کی رسپانسبلٹیز کیا ہے، اس نے سوسائٹی میں کیا کیا رولز ادا کرنے ہیں. تو یہ ڈسٹنکشن جو ہے ہم رائٹ فرام دا چائلڈہڈ ان دا فیملی شروع کرتے ہیں. ہاں، ہم نے اپنی سوسائٹی میں بھی کئی جگہوں پر محسوس ہوتا ہے. ویسٹرن سوسائٹی کی بات کرتے ہیں تو اسپیشلی یا پنک کلر جو ہے دس از ایسوسیٹ ود دا فیمیل، بلو کلر از ایسوسیٹڈ ود دا میل. تو اگر ہم لیٹس سے ایٹ دا ٹائم آف دا برتھ if it's a female, we might be giving a blue, if it's a female we might be giving a pink blanket. If it's a male we might be giving a blue blanket as a gift to the family of the child. Now from there we start making a distinction, and we are trying to inculcate those values, those norms which are associated with the sex of the child, whether it's a male or a female. تو اس کے ہم کپڑے جو ہیں ان کو فرق کر دیتے ہیں، ان کے کپڑوں کے ڈیزائن کو ہم فرق کر دیتے ہیں. کپڑوں کے علاوہ ہم پہلا ایک دیکھیے کہ ہمارے نام جو ہیں وہ فرق ہو جاتے ہیں. اس کے ساتھ ہی ہم اگر کھلونوں کی بات کرتے ہیں تو میل کو ہم
کسی اور طرح کے کھلونے دیتے ہیں، فیمیل کو ہم کسی اور طرح کے کھلونے دیتے ہیں. اور اگر ہم کسی لوور سوسائٹی کی بات کر رہے ہیں تو وہاں تو رائٹ فرام دا چائلڈہڈ ہم اس کی خوراک میں فرق کر دیتے ہیں. اور پاکستان کے بہت سارے علاقوں میں ایسے ہے کہ میل از پریفرڈ اوور فیمیلز. بچے کی بات ہی کرتے ہیں، دے وڈ ہیو ٹو prefer to have a son rather than to have a baby, have a girl. تو اس طرح سے میں نے جو بات کی کہ یہ فیملی میں سوشل کنسٹرکشن کی بات ہو رہی ہے کہ میل کیا ہے، فیمیل کیا ہے، فیمیل کے رول کیا ہے، میل کے رول کیا ہے. اور اس دونوں بچوں کا جو شناخت ہے وہ یہیں سے کروائی جا رہی ہے. ان کی فزیکل اپیرنس جو ہے وہ یہیں سے فرق ہو رہی ہے. اور فیملی پلیز آئی تھنک اے ویری امپورٹنٹ رول کہ ان کو کانشیس کرنے میں کس کو اونچا درجہ دے رہی ہے، کس کو نیچا درجہ دے رہی ہے. اور یہ ڈسکریمنیشن اگین لرننگ سچویشن میں ہمیں نظر آئے گا. اسی طرح فیملی جو ہے وہ رائٹ فرام دا بگننگ یہ جو بچہ ہے اس کو اپنی اسٹیٹس پاس آن کر رہی ہے کہ وہ فیملی کس سوشل کلاس کی ہے، لوور کلاس کی ہے یا مڈل کلاس کی ہے یا اپر کلاس کی ہے. سو واٹ ایور از دا اسٹیٹس آف دا پیرنٹس، دیٹ اسٹیٹس از پاسڈ آن ٹو دا یگر جنریشن. سو دیٹ از اندر امپورٹنٹ کائنڈ آف آسپیکٹ جو ہم دیکھتے ہیں کہ سوشلائزیشن میں فیملی کتنا اہم کردار ادا کرتی ہے. اسی طرح اگر آگے دیکھیں تو ایک اور چیز ہے سوشلائزیشن بائی سوشل کلاس. دیٹس اندر ایریا، ناٹ اونلی کہ یہ سوشل اسٹیٹس جو ہے اپنے بچوں کو پاس آن کرتی ہے جس میں اس کی پاور ہے، ان کے پریولیجز ہیں، وہ پاس آن کرتی ہے، بلکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سوشل کلاس اپنے بچوں کو اپنے انداز سے ٹرین کرتی ہے. اور یہ جو ٹریننگ ہے یا سوشلائزیشن ہے اٹ ڈفرز فرام ون سوشل کلاس ٹو اندر سوشل کلاس. اس میں اگر ہم مثال لیتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لوور کلاس جو ہے، لوور کلاس کے جو پیرنٹس ہیں وہ اپنے بچوں کی تربیت مڈل کلاس کے پیرنٹس سے فرق انداز میں کرتے ہیں. یہ کسی حد تک میں نے پہلے بھی یہ بات کی لیکن فیملی کے حوالے سے یہاں دہرائی جائے گی کہ لوور کلاس کے بچے اپنے پیرنٹس سے اسی قسم کی ویلیوز سیکھتے ہیں جو لوور کلاس کی کلچر میں پریویل کر رہی ہیں. کیونکہ جب میں نے سوشل کلاس کہا تو اٹس اے گروپ آف پیپل اینڈ ایچ گروپ آف پیپل از ایکسپیکٹڈ ٹو ہیو اے سرٹن کائنڈ آف کلچر. اور کلچر ایز یو نو ہیز اٹس اون پیٹرنز آف بیہیویئر. اب یہ جو پیٹرنز آف بیہیویئر ہیں یہ انکلکیٹ کیے جا رہے ہیں ان دا ینگر جنریشن. اور ینگر جنریشن میں یہ جو پروسیس آف سوشلائزیشن کا ہے اٹس مور اتھارٹیرین. اب اس اتھارٹیرین کی جب ہم بات کر رہے ہیں تو اس میں پیرنٹس جو ہیں زیادہ آرگیومنٹ سے کام نہیں لیتے. زیادہ اس سے ہوتا ہے کہ بھائی آپ کو یہ کہا ہے کام کرنے کے لیے، آپ کو اسی طرح کام کرنا ہے، آپ کو نے اپنا حلیہ اس طرح کا بنانا ہے یا اس طرح کے کپڑے پہننے ہیں، آپ نے اسی طرح کے ہی کپڑے پہننے ہیں، اسی طرح کا ہی آپ کا بیہیویئر ہونا چاہیے. تو کنفارمٹی جو ہے لوور کلاس میں ہمیں زیادہ نظر آتی ہے. یہ کنفارمٹی صرف لوور کلاس میں یہاں پر ہی ہے یا اس سے آگے بھی کہیں نظر آتی ہے. یہ کنفارمٹی ہمیں وہاں بھی نظر آتی ہے کہ لوور کلاس کے جو لوگ ہیں وہ جہاں کہیں ملازمت کرتے ہیں،
لوور لیول کی ان کی جاب ہے، اور وہاں پر ان سے ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ وہ اوبیڈینس شو کریں، وہ ان کو جو ان کے سینئرز یا آفیسر جو ہیں وہ ان کو حکم دیتے ہیں وہ انہیں اوبے کرنا ہے. دیکھیے لفظ میں نے حکم کا کہا، اور یہ بہت عام لفظ استعمال کیا جاتا ہے. وہ نیچے والا بندہ بھی جہاں کام کر رہا ہے وہ یہی کہے گا کہ اچھا جی آپ کا کیا حکم ہے، اس کی تعمیل ہوگی. تو یہاں پر دا فوکس از آن اوبیڈینس. پیرنٹس اوبیڈینس کر رہے ہیں، وہ بچوں سے بھی اوبیڈینس چاہتے ہیں، اور وہ یہی کہتے ہیں کہ آپ لا کو اوبے کریں، جہاں کام کر رہے ہیں ان کو اوبے کریں، ادروائز you might be in trouble. And if you are in trouble, the parents think that they are not in a very good position to assail them out, to help them out. تو اس لیے یہاں پر لوور کلاس کی جو ٹریننگ ہے دیٹس مور کنفارمٹی اورینٹیڈ، اوبیڈینس اورینٹیڈ، مور اتھارٹیرین کائنڈ آف اپروچ از بینگ فالوڈ. اس کے مقابلے میں اگر ہم مڈل کلاس کی بات کر رہے ہیں تو مڈل کلاس میں جو سوشلائزیشن ہے یہ کمپیریٹیولی ڈیموکریٹک اپروچ سے کی جاتی ہے. اس میں زیادہ امپوزیشن کی بات نہیں بلکہ آرگیومنٹ سے کام لیا جاتا ہے. اب آرگیومنٹ میں سمجھتا ہوں کہ مڈل کلاس فیملیز میں لوگ پڑھے لکھے ہیں، ان کے پاس انفارمیشن ہے، ان کے پاس نالج ہے، اور اس نالج انفارمیشن کے بیسس پہ دے کین بلڈ اپ دی آرگیومنٹ ٹو کنونس دا چائلڈ ٹو فالو اے پرٹیکولر کورس آف ایکشن. آئی تھنک اس سلسلے میں شاید لوور کلاس ہینڈیکیپڈ ہے، اور میں یہ نہیں کہوں گا کہ وہ جو کچھ کر رہے ہیں وہ کوئی نیچرل ہے، وہ اس لیے کہ دیٹس اے ریالٹی. تو ریئلسٹیکلی وہ اپنی اپروچ کو فالو کر رہے ہیں. اس میں مڈل کلاس میں آئی تھنک دا چلڈرن آر انکریجڈ ٹو آسک کویسچنس، ٹو ایکسپریس دیئر اوپینینس. اس میں کوئی نالج گین کرنے کی بات ہو رہی ہے، تو کوئی تجسس کو انکریج کیا جا رہا ہے، کوئی سائنٹیفک ایٹیٹیوڈ ڈیولپ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو اس میں زیادہ کانفیڈنس جو ہے وہ ڈیولپ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو یہ کون کر رہا ہے؟ یہ فیملی کا جو ایک ہم نے ایجنٹ کہا، آئی تھنک دیٹ از پرفارمنگ دس پرٹیکولر رول. اور اس رول میں آئی تھنک اٹ ہیز اے لاسٹنگ امپیکٹ آن دی مائنڈ آف اے پرسن. اور یہاں پر 5 سال کی جو تربیت ہے، 5 سال کے عرصے میں اس پہ کافی جو ہے امپیکٹ ہوتا ہے فیملی کی تربیت کا. 5 سال میں نے اس لیے لفظ بولا، اگرچہ اس سے پہلے بھی کچھ اس بچے کا آؤٹ آف دی فیملی کانٹیکٹ ہو جاتا ہے، لیکن 5 سال کی ایک لائن ہے جس میں ہم بچے کو اسکول میں عام طور پر داخل کرواتے ہیں. اگرچہ نرسری وغیرہ میں تو اس سے پہلے چلے جاتے ہیں، بٹ دس از ہاؤ آئی ٹرائی ٹو پٹ دس لائن اوور ہیئر. تو آگے چلیں. دی نیکسٹ امپورٹنٹ ایجنٹ آف سوشلائزیشن از دا اسکول. دا اسکول ہیز 2 kinds آف فنکشنز. ان میں ایک مینیفیسٹ فنکشنز ہیں اور دوسرے لیٹنٹ فنکشنز ہیں. مینیفیسٹ فنکشنز وہ فنکشنز ہوتے ہیں جو کہ آبویس ہیں، which the institution is formally asked to perform. ان مینیفیسٹ فنکشنز میں مثال کے طور پر نالج کا بچوں تک پہنچانا ایک اسکول کی ذمہ داری ہے. ایجوکیشن جس کو ہم کہتے ہیں، ٹو گیو ایجوکیشن ٹو دا چلڈرن is the formal responsibility of the education institutions. گائیڈنس بھی اس میں ہمیں نظر آتی ہے، اس میں کاؤنسلنگ بھی نظر آتی ہے. مے بی دس از آلسو پارٹ آف دی ایجوکیشنل سسٹم. اس کے ساتھ ہی ان ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن کا
جو مینیفیسٹ فنکشن ہے وہ ڈسپلن کو بنانا ہے، ڈسپلن کو قائم کرنا ہے، یا بچوں میں ڈسپلن انکلکیٹ کرنا ہے. اس کے ساتھ ہی ایک اور مینیفیسٹ فنکشن ہے کہ ہم نے ان بچوں کی ایویلویشن بھی کرنی ہے، ان بچوں کا ایگزامینیشن بھی کنڈکٹ کرنا ہے. اس کے ساتھ ہی اندر مینیفیسٹ فنکشن could be کہ ہم نے ان بچوں کی سرٹیفکیشن بھی کرنی ہے کہ ان کی جو لیول آف ایجوکیشنل ہے یا ایجوکیشنل اچیومنٹ ہے یا اسکولنگ کا لیول کہاں تک پہنچا ہے. تو یہ تو ہمارے مینیفیسٹ فنکشنز ہیں جو کہ فارملی اسپیسیفائڈ ہیں. لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ لیٹنٹ فنکشنز بھی ہمیں نظر آتے ہیں. اب لیٹنٹ فنکشن may be unintended functions or latent functions might be hidden kind of functions. اب hidden functions میں بے حساب چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں. اب یہی اسکول جو ہیں سوشلائزیشن کے حوالے سے دیکھیں تو ان اسکولوں میں ایک لفظ میں نے پہلے ریفرنس انڈیویجول کا بولا، ان اسکولوں میں سے بچے جو ہیں ریفرنس انڈیویجولس پک اپ کرتے ہیں. یہ ریفرنس انڈیویجولس ان کو ان کے ٹیچر سے مل سکتے ہیں. یہ ریفرنس انڈیویجولس اگر میں یہاں تھوڑا سا الیبوریٹ کروں تو یہ جو کتابیں یہ بچے پڑھتے ہیں، ان کتابوں میں سٹوریز آتی ہیں، ان کتابوں میں ڈرامے ہیں، ان کتابوں میں افسانے بھی آئیں گے، ان کتابوں میں نظمیں آتی ہیں. یہ میں نے جتنے بلکہ اگر میتھمیٹکس کے سوال لیں تو اس میں بھی ہم دیکھیں گے کہ وہ سوسائٹی کی ریفلیکشن کر رہے ہیں. اور جب میں سوسائٹی کی بات کر رہا ہوں تو ان کتابوں میں یا کتابوں کے مضامین میں ہمیں نظر آتے ہیں کہ کیریکٹرز ڈفرینٹ قسم کے رول پلے کر رہے ہیں. اگر کوئی کہانی ہے تو اس کہانی میں بہت سارے ہمیں کیریکٹرز نظر آئے ہیں. وہ کیریکٹر کوئی باپ کا کیریکٹر ہے، کوئی ماں کا کیریکٹر ہے، کوئی بیٹے کا کیریکٹر ہے، کوئی سائنٹسٹ کا کیریکٹر ہے، کوئی ڈاکٹر کا کیریکٹر ہے. بے حساب قسم کے کیریکٹرز ہمیں ان کتابوں میں نظر آتے ہیں. میں نے حساب کا بات کی تو حساب کے سوالوں میں بھی ہمیں کیریکٹرز نظر آتے ہیں. ایک سوداگر ہے، اس نے سامان خریدا ہے، وہ سامان خرید کر کہیں فروخت کرنے گیا ہے. تو یہ سوداگر از اے پرسن اینڈ دیٹ پرسن از پرہیپس اے میل، اینڈ دین اس کا رول ہے کہ وہ رول کیا ہے اور وہ کہاں جائے گا. تو یہ جو ہمارے کتابیں ہیں، کتابوں میں ایکچولی ہمیں کریکٹرز مل رہے ہیں. کریکٹر جو ہیں وہ رول پرفارم کر رہے ہیں، اور اب یہ رول جو ہے وہ ماڈل کے رول ہیں جن کو ہم ایز اے ماڈل لے سکتے ہیں کہ نہیں لے سکتے. ان میں نے جتنے لفظ بولے اس میں وہ سارے ایسے تھے کہ which are very much acceptable models, acceptable kind of characters in the society. انہی میں ہمیں ڈاکو بھی ہمیں ملتے ہیں، ہمیں کوئی ایسے چور کے کریکٹر بھی ملتے ہیں، جو کرمنلز ہیں ان کے کریکٹرز بھی ملتے ہیں. اب یہ دیکھیے کہ یہ کریکٹرز جو ہیں could be fascinating to the children. اب یہ بچے جو ہیں اپنے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن سے ان کریکٹرز کو ایز اے رول ماڈل لے کر اپنی پرسنالٹی کا حصہ بنا سکتے ہیں. ان طرح کا یہ رول یہاں پلے کر سکتے ہیں، وہ اڈاپٹ کر سکتے ہیں. اور یہاں پر جیسے میں نے فنکشنز کی بات ہو رہی تھی تو فنکشنز جو ہیں امپورٹنٹ مینیفیسٹ اور لیٹنٹ کے حوالے سے ان کتابوں میں جب ہم کیریکٹرز کی بات کر رہے ہیں، میں نے
کریکٹرز آکیوپیشنل حوالے سے بات کی. اب جینڈر کے حوالے سے بات کریں تو پھر بھی ہمیں یہاں کریکٹرز ملیں گے, ہمیں میل کریکٹرز ملیں گے, ہمیں فیمیل کریکٹرز ملیں گے, ہمیں میل اور فیمیل ایج گروپ کے حوالے سے ملیں گے. اور کیا یہ کریکٹرز جو ہیں ایسے ہیں جو کہ یہ بچے اڈاپٹ کریں؟ کیا ہم نے اپنی جو کتابیں لکھی ہیں ان کتابوں میں کون سے کریکٹرز دیے ہیں, ان کتابوں کا میں جو مضامین لکھے ہیں وہ ان کا کانٹینٹ کیا ہے, اس کانٹینٹ میں ہم کیا کمیونیکیٹ کر رہے ہیں, اور ان کریکٹرز میں جو رول پلے کر رہے ہیں ایکچولی دے آر پرووائڈنگ اگین لرننگ سچویشنز ٹو دا چلڈرن. ایک اسٹڈی کے مطابق ہم نے دیکھا کہ ہم جب ان کریکٹرز کی بات کر رہے ہیں تو ہماری کتابوں میں زیادہ کریکٹر جو ہیں وہ میل دکھائے جا رہے ہیں, فیمیل کریکٹرز کی تعداد کم ہے. اگر فیمیل کریکٹرز کی تعداد کم ہے تو آبویسلی ہم یہ دیکھ سکتے ہیں یا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ فیمیل جو ماڈلز ہیں یا ریفرنس انڈیویجولز ہیں ان کی تعداد ان کو کم ملے گی. اور اسی طرح ہم نے ان کریکٹرز فیمیلز کی اگر بات کی تو اس میں اکثر ہم نے دیکھا کہ جو نوجوان طبقہ ہے وہ اس میں مسنگ ہے, نوجوان فیمیل جو ہیں وہ مسنگ ہیں. اور فیمیلز کو ہم نے پھر آکیوپیشنل رولز میں بہت کم ان کتابوں میں دکھایا گیا ہے. تو اگر یہ ان فیمیلز نے who are students studying in the educational institutions, they are going to pick up their role models. تو یہ رول ماڈلز ان کے لیے کم ہیں, they are scarce in number. لیٹس سے اسٹوڈنٹس کی بات ہو رہی ہے اور سوشلائزیشن لائف لانگ پروسیس ہے, تو ایٹ دا ایج آف 10 probably we have the young girls who are going to look for some kind of role models. What are they going to become in the life in terms of occupational choices, whether they are going to become a medical doctor, they are going to become a scientist, they are going to become a pilot, or what do they want to become. اس قسم کے ہمیں پہلی بات ہے کہ ہمیں فیمیل کریکٹرز نہیں ملتے. دوسری بات یہ ہے کہ وہ فیمیل کریکٹرز ان آکیوپیشنل رولز میں ہمیں بہت کم ملتے ہیں. تو اس طرح سے یہ جو لیٹنٹ فنکشن ہے اسکول کا یا ایجوکیشن انسٹیٹیوشن کا, اٹ از ویری ویری امپورٹنٹ. بلکہ میں تو یہ بھی کہوں گا کہ یہ جو ایجوکیشن ہے اٹس اے ویری پاورفل انسٹیٹیوشن اور انسٹرومنٹ ایٹ دی ڈسپوزل آف دی سوسائٹی تھرو وچ they can inculcate any kind of values amongst the youngsters, any kind of belief system amongst the youngsters. تو اس میں اگر مزید دیکھیں تو ایجوکیشن ہماری سوسائٹی میں از کنٹرول بائی دی گورنمنٹ. اب گورنمنٹ تھرو دی ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز, تھرو دا بکس which they are prescribing in the schools, they could inculcate those values which are desired by the society or by the government. These values could be about the democracy, these values could be about the system, economic system which they are following, whether that is the economic system, capitalistic system, or a socialist kind of system. انہی کتابوں کے ساتھ وہ پیٹریوٹزم کی ویلیوز اس میں انکلکیٹ کرتے ہیں, انہی کے ساتھ وہ آنیسٹی کی ویلیو کرتے ہیں, جسٹس کی ویلیو کو انکلکیٹ کر سکتے ہیں. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ دیٹ ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن جو ہے, یا اسکول جسے ہم کہتے ہیں, دیٹس اے ویری پاورفل agent of socialization
at the disposal of the government, and the government could inculcate any kind of values amongst the children. اور یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ یہ جو بچے ہیں جو اسکول سے وہ سیکھتے ہیں, آئی تھنک دیٹ ہیز کوائٹ اے لاسٹنگ امپیکٹ آن دیم. جو انہوں نے کتاب میں پڑھا یا جو ان کے جو ٹیچر نے کہا, دے ریئلی ٹرائی ٹو اوبے دوز کائنڈ آف تھنگز, اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں, اس کے ساتھ وہ چلتے ہیں. تو اس طرح سے جو اسکول ہے اٹس اے ویری پاورفل ایجنٹ آف سوشلائزیشن. اسی اسکول میں ان کتابوں کے علاوہ, ٹیچر کے علاوہ, یہاں پر ان بچوں کا اپنا ایک پیئر گروپ ڈیولپ ہوتا ہے, ان کا ایک فرینڈشپ گروپ ڈیولپ ہوتا ہے. تو اس کی بات ہم آگے چل کر کریں گے, لیکن اس کا رول یہاں پر ایک اہم ہمیں نظر آ رہا ہے. تو آئیے آگے چلیں. یہاں پر اٹس ریٹن اوور ہیئر لرننگ نیشنل اینڈ یونیورسل ویلیوز. اس کی بات میں نے ابھی کی کہ ان دا اسکول آئی تھنک پیئنگ ریسپیکٹ ٹو دا نیشنل اینتھم, showing salute to the national flag, یہ چیزیں جو ہیں اسکول میں عام طور پر کروائی جاتی ہیں. The children actually experience these particular kind of activities, and since they are experiencing that, they are doing it, thereby these national values are being transmitted and inculcated or indoctrinated amongst the children. They are being programmed. یہ تو ویسے پولیٹیکل لیول کی بات کی, باقی جو ویلیوز ہیں ان کا میں نے پہلے ذکر کیا, وہ ساری بھی یہاں انکلکیٹ ہو رہی ہیں. اور یہاں پر ہی انٹرنیشنل لیول کی ویلیو, یونیورسل لیول کی ویلیوز بھی انکلکیٹ ہو رہی ہیں. The children might be becoming conscious of the universal kind of brotherhood associated with the Muslims. ہم اگر مسلمان ہیں تو ہم مسلم بردرہڈ کی بات کرتے ہیں. تو these kind of values are inculcated in the educational institutions, and the school plays a very significant role as an agent of socialization. آگے چلیں. The third important agent of socialization is the peer group. Now, peer group کو اگر دیکھیں تو it's a social group whose members have interests, social position, and age in common. Peer group is that group in which mostly the friends are there. Age group کی بات کی ہے, usually we talk about the contemporaries. Or this peer group is very, very powerful. It has a real impact on the behavior of the child. اب جب ہم نے گروپ کی بات کی تو گروپ کے ساتھ ہم نے ممبرشپ کی بات کی ہے. اب یہ جو بچے ہیں اس پیئر گروپ میں رہنا چاہتے ہیں, پیئر گروپ کے ساتھ ان کی اٹیچمنٹ ہے, ان کو آپ دوست کہہ لیں, دوستوں کے ساتھ اٹیچمنٹ ہے, اور اگر اٹیچمنٹ ہے تو وہ ان کو انوائے نہیں کریں گے, ان کو وہ خفا نہیں کریں گے. اور خفا ہونے کا اس وقت چانسز زیادہ ہے جب کوئی ایک شخص جو ہے وہ گروپ کی بات نہیں مانتا. تو اس وجہ سے وہ گروپ جو ہے ایز اے ہول ایک ممبر سے خفا ہو سکتا ہے, اور خفا اس لیے ہی ہو رہا ہے that member is not obeying the norm of the group, is not following what the group asking him to do. Therefore, we find that the group has a real power to make its members to conform its patterns of behavior. یہاں تک بھی دیکھا گیا ہے کہ یہ گروپ اتنا پاورفل ہوتا ہے کہ ایک ممبر یہ سمجھتا ہے کہ
یہ گروپ جو کہہ رہا ہے یا گروپ کے جو ممبر کہہ رہے ہیں یا گروپ کی جو پالیسی اس وقت وہ اڈاپٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس کے خیال میں وہ غلط ہے. لیکن اس کے باوجود چونکہ اس نے گروپ میں رہنا ہے, گروپ کا وہ حصہ ہے, وہ اس کے ساتھ ہی چلے گا. اور وہ اگرچہ اس کے خیال میں گروپ کا ایکشن غلط ہے, بٹ ہی از گوئنگ ٹو کمپلائی ود دا ڈکٹیٹس آف دی گروپ, بیکاز ہی تھنکس کہ اگر اس نے گروپ کی بات نہیں مانی تو ہو سکتا ہے گروپ جو ہے اس کا بائیکاٹ کر دے, اور اگر اس کا بائیکاٹ ہو جاتا ہے تو دین ہی از تھرون آؤٹ آف دی گروپ. تو اس میں ہم پھر بات کرتے ہیں کہ ہی بیکمس آئسولیٹڈ. اب یہ تو میں نہیں کہتا کہ وہ سوسائٹی سے نکال دیا گیا, لیکن اس کی جو امیڈیٹ سوسائٹی ہے اس سے اس کو نکالا گیا, اینڈ ہی فیلز سوری فار دیٹ. اور ہو سکتا ہے کہ وہ اس کو ایک نیا گروپ بنانے میں کافی وقت لگے. تو اس طرح سے جو پیئر گروپ ہے اٹس ویری امپورٹنٹ فار دی سوشلائزیشن, بیکاز it has a big control on the behavior of the person. یہ بات اور ہے کہ وہ سارے کا سارا گروپ جو ہے وہ سوسائٹی کے نارمز کے ساتھ اگری کر رہا ہے یا نہیں کر رہا. کئی دفعہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ینگسٹرز کا گروپ جو ہے وہ سوسائٹی کے نارم سے فرق ہو جاتے ہیں. جیسے کہ میں نے سب کلچر کی بات کی تھی پہلے, تو اس کی سب کلچر جو ہے سوسائٹی سے ڈفر کر سکتی ہے, اور اگر اس کی کلچر ڈفر کرنے کے ساتھ ساتھ اپوزیشن میں آ گئی تو پھر ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ دیٹ ویری گروپ بیکمس کاؤنٹر کلچرل کائنڈ آف گروپ. تو اس لیے گروپ جو ہے اٹ ہیز اے ویری important I think role to play in the socialization of the child. So group provides an escape from adult supervision. اس کا مطلب یہ ہے کہ adult as if we find کہ یہ جو بچہ ہے یا چھوٹا بچہ آف دی فیملی ہے, ایڈلٹس کی سپرویژن ہے, اینڈ پرابلی ہی از ویری کیئرفل کہ بھائی کوئی ایسی بات نہ ہو جس سے کہ ایڈلٹس جو خفا ہو جائیں. تو ان اے وے ایسے لگتا ہے کہ ایز اف دیر آر سم ریسٹرکشنز آن دا پارٹ آف دس چائلڈ فرام دی سائڈ آف دی ایلڈرس. تو یہ جو ایک جیسے گروپ کی بات ہے وہ اس کو فریڈم دیتی ہے. بڑوں میں بیٹھے ہیں تو وہاں پر بہت ساری ریسٹرکشنز ہوتی ہیں. آپ نے شاید کئی دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم کسی اور فیملی کو اگر وزٹ کرنے جا رہے ہیں تو بچے ساتھ جانا چاہتے ہیں, وہ پوچھتے ہیں کہ جہاں ہم جا رہے ہیں کیا وہاں ہمارے جیسے بچے بھی ہوں گے. اگر ان جیسے بچے ہوں گے تو دین دے آر فری ٹو ٹاک ود دیم. اگر بڑے ہیں تو ان کے پاس ریسٹرکشنز ہوں گی, ان کا بیہیویئر اور قسم کا ہوگا. تو یہ اپنا گروپ کو ڈھونڈتے ہیں, اس کے ساتھ یہ اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں, اور اس آئیڈینٹیفیکیشن کے ساتھ ہم یہ کہتے ہیں کہ گروپ ان کے اوپر بہت اثر انداز ہوتا ہے. اور اسی طرح یہ جو گروپ ہے یہ اپنی ہی کلچر کو آئیڈینٹیفائی کرتا ہے, اور یہ بچہ جو ہے اپنے گروپ کے ساتھ اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کرتا ہے. تو اس طرح سے ہم سمجھتے ہیں کہ گروپ جو ہے اس ویری امپورٹنٹ ایجنسی آف سوشلائزیشن. پیئر گروپ آر کمپیلنگ. یہ بات میں نے پہلے کہہ دی کہ پیئر گروپ جو ہے وہ اپنے ممبرس کے اوپر کو کافی کمپیلنگ انفلوئنس رکھتا ہے. کمپیلنگ سے مراد یہ ہے کہ ایون ایف اے پرسن ڈز ناٹ لائک ٹو اڈاپٹ اے سرٹن بیہیویئر ہی از کمپیلڈ ٹو ڈو دیٹ. اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ اٹ ہیز اے کمپیلنگ کائنڈ آف انفلوئنس.
اب اس پیئر گروپ میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو بچے ہیں کنٹمپریریز ہیں دے آر مور فری ٹو ٹاک ود ایچ ادر. اپنی جو ہڈن فیلنگز ہیں وہ شیئر کر رہے ہیں. تو ایک لحاظ سے جب اس کے ساتھ آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں تو اس پیئر گروپ کی اپنی ایک آئیڈینٹی بنتی ہے, اس کی اپنی ایک ریپوٹیشن بھی ہے. تو اب یہ جو پیئر گروپ ہے اپنی ریپوٹیشن کو مینٹین کرنے کے لیے اٹ وڈ لائک ٹو ہیو obedience, conformity اور social conformity of all its members. تو وہ چاہے گا کہ ہر ممبر جو ہے اس گروپ کے ساتھ جو آئیڈینٹیفائڈ ہے وہ اس کی ویلیوز کو اپ ہولڈ کرے. تو اس طرح سے پیئر گروپ اپنے ممبرس کے اوپر کافی سپرویژن کا کردار بھی ادا کرتا ہے. اب سپرویژن میں وہی ہے کہ اس کی جو ویلیوز ہیں وہ اس کو اپ ہولڈ کر رہا ہے. اور ظاہر ہے کہ پیئر گروپ ہم اس کو یہاں پر پازیٹیو سینس میں لے رہے ہیں, ہم کاؤنٹر کلچر کی بات نہیں کر رہے, ہم سب کلچر کی بات کر رہے ہیں. تو یہ اپنے آپ کو, اپنی ریپوٹیشن کو قائم رکھنا چاہتے ہیں. یہ پیئر گروپ کسی اور حوالے سے کسی اسپورٹس گروپ بھی ہو سکتا ہے, جو اس کے پلیئرز ہیں, جو اس کے ممبرز ہیں, جو ٹیم کے ممبر ہیں, ان کی اپنی ایک ریپوٹیشن ہے اور وہ اپنی ریپوٹیشن کو اپ ہولڈ کر رہے ہیں. اور وہ جو ٹیم ہے وہ اب ہر ممبر کے اوپر انفلوئنس رکھتی ہے اور ایز اے ٹیم وہ ورک کرتی ہے. تو اس طرح سے اٹ ہیز اے ویری امپورٹنٹ رول ان دی سوشلائزیشن آف دی چائلڈ. اس سے اگلی جو بات آتی ہے, اگلی ایجنسی ہے, اس کو ہم دیکھیں, دیٹس ریلیجن. ریلیجن جو ہے یہ ہماری سوسائٹی کا حصہ ہے. ہر شخص کا کوئی نہ کوئی ریلیجن ہوتا ہے, وہ چاہے مسلمان ہیں یا کسی اور ریلیجن کو بلانگ کرتے ہیں, بٹ سرٹنلی اٹ ہیز اے بگ رول. تو اس سے کیا ملتا ہے, اٹ انفلوئنسز دی morality آف دا پیپل which is a key component in ideas of right and wrong about all aspects of life. اب انٹرسٹنگلی کہ ریلیجن رائٹ اینڈ رانگ کی بات جو ہے ہمیں بتاتا ہے, مورلز کی بات یہاں سے ہم دیکھتے ہیں, ایتھکس کی بات ہمیں یہاں سے ملتی ہے. اینڈ ریلیجن از سو پاورفل دیٹ اٹ permeates all the aspects of human life. لیکن یہاں پر یہ بھی دیکھیے کہ ریلیجن کبھی کبھی کسی چیز کو لیجیٹیمائز بھی کرنے میں شاید مدد دیتا ہے. ایک لفظ یہاں دیکھوں کہ لیجیٹیمیشن آف انیکوالٹی. اگر پیپل ان ایکول ہیں تو کئی جگہوں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ریلیجن نے ان کی ان ایکوالٹی کو ایک طرح سے لیجیٹیمائز کر دیا ہے. اس کی بڑی مثال تو ہمیں کسی زمانے میں دی جاتی تھی کہ ایک جس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ برہمن ہے اور یہ شودر ہیں, ان کا یہ ریلیجن تھا, وہ ان ایکول اپنے آپ کو وہاں سمجھتے تھے اور اسی حساب سے وہ اپنا رول پلے کرتے تھے. پاورٹی گروپ میں بھی ہم کہتے ہیں کہ اگر پور پرسن نے اپنے آپ کو یہ سمجھ لیا کہ یہ اس کی قسمت ہی ہے, تو دین قسمت کی جو بات کرتے ہیں دس از اے پارٹ آف دا ریلیجن. اگر اس نے سمجھا کہ ریلیجن اس کی قسمت نے اس کو ایک پور بنا دیا ہے اور وہ اس میں ہی شوڈ بی ہیپی ان دیٹ, دین مے بی ریلیجن ہیلپس ان accepting the inequality in the society. اس طرح سے جو سوسائٹی کے میں ویلیوز ہیں, کلچر میں ویلیوز ہیں, اس کا ایک بہت بڑا سورس جو ہے وہ ریلیجن ہے. اور ریلیجن اس طرح سے سوشلائزیشن کی ایک بہت اہم ایجنسی ہے. تو آج کے لیکچر میں ہم نے کوشش کی کہ سوشلائزیشن کے ایجنٹس پہ بات کی جائے. اس کے بہت سارے ایجنٹس ہیں, اگرچہ ہم سارے ایجنٹس تو کور نہیں کر سکے,
کچھ اس میں رہ گیا ہے وہ ہم اگلے لیکچر میں کریں گے، لیکن کافی حد تک اس کو ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے ایک بچے کی سوشلائزیشن میں ڈفرینٹ گروپس جو ہیں وہ بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں. اس کو ہم کنٹینیو کریں گے اگلے لیکچر میں. آج یہاں تک. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم.